कंजरा किया आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं अपने प्यारे मुसलमान बहन भाई हज़रात से मुखातिब होकर कहता हूँ कि खुदारा इस बात को कुरान और हदीस की रोशनी में गौर करें, ये क्या माजरा है। आजकल के चोटी के नाम निहाद उलमा अपनी दुकान चमकाने के लिए एक मौलवी दूसरे मौलवी के न सिर्फ खून का प्यासा है बल्कि एक मौलवी दूसरे मौलवी के बारे में मस्जिद जैसी पाक जगह पर बैठकर ऐसी गंदी और गलीज जुबान इस्तेमाल करता है कि इसकी मिसाल दुनिया के और किसी मजहब के इबादत खानों में नहीं मिलती। ठहरिए, जरा सोचिए, आखिर क्यों? आखिर 72 फिरके ही मुसलमानों के आपस में इतनी गंदी और गलीज बातें क्यों करते हैं, दूसरे गैर मुस्लिम क्यों नहीं? इस बात का जवाब हमारे प्यारे इमाम खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही दे चुके हैं। लेकिन पहले ये देख लें, क्या इन मौलवी हजरात में आया इंसानियत है या नहीं। ये हैं ताहिरुल कादरी, अपने आप को शेखुल इस्लाम और 15वीं सदी का मुजद्दिद कहलाने वाले शेखुल इस्लाम साहिब डॉक्टर नाइक की खिदमत में गालियां कुछ इस तरह पेश करते हैं। अब जिसके बारे में तय कर लूं कि इस बदबख्त को माफ ही नहीं करना, इस बदबख्त को माफ ही नहीं करना। अरे मेरा इनकार कर लेता, मेरी बारगाह में नाजेबा बात कर देता, मुझसे माफी मांगता, माफ कर देता। ये बदबख्त मेरे महबूब को गुस्ताख हुआ, मेरे महबूब की बारगाह में गुस्ताखी की, मेरे महबूब के बराबर बनना चाहता। सैयद इरफान शाह, इनकी तकारीर में आप कुरानी आयत से ज्यादा गालियां सुनेंगे। ये जब मस्जिद के मिंबर पर बैठ जाएं तो मस्जिद गालियों से गूंज उठती है। सैयद इरफान शाह अपने ही नाम निहाद मौलवी भाई डॉक्टर ताहिरुल कादरी को गालियां कुछ इस तरह देते हैं। किसानों भी पता है, लेकिन अगला कुत्ता भौंकी जाता सरकार नो, तू आखी जाने उन्होंने खुलक करो, जेड़ा गुस्ताखा नाल खुलक करे उन्होंने सिर ना लाए, वो बड़ा दयूस बेगैरत कल्ला है, वो मुसलमानों का शेख होने के काबिल। सईद असद, माँ बहन की गाली इनका तकिया कलाम है। तो परले दर्जे के बेवकूफ, हजारों लोग सड़क के बाहर खलोते तो बाहर खलो गया, निकालो कहाँ है सईद असद, वो यहाँ है ही नहीं, भाग गया, वो तो फैसलाबाद पहुंच गया है। एक बंदा बोले तेरी मां का कसम अंदर बैठाई। इसके अलावा पैसे बटोरने वाले मशहूर और रूहानी पीर, इनके मुंह से भी मस्जिदों और मिज़ारों में बैठकर गालियां निकलती हैं। हुण कंजरा के आना रहे हैं। इसके अलावा मौलवियों का खुलेआम मुनाजरों में गालियां तो आम हैं। इसके अलावा मौलवियों का खुलेआम मजहबी जलसे जुलूसों में एक दूसरे को माँ बहन की गालियां कर रहा, इलादिया कर रहा, तू इलाले ने दफा क्यों करना है, मैं पता है, मैं जानना, तू सरवा दे दे, तेरी अम्मी ने की है। ठहरिए, जरा फिर इन इस्लाम के ठेकेदारों के इस्लाम को देखें। बदबख्त को एक बंदा बोले तेरी मां का कसम अंदर बैठाई। हुण कंजरा के आ खुदा के लिए सोचिए, क्या इन मौलवियों का गालियों वाला इस्लाम ही सही इस्लाम है? एक मौलवी दूसरे मौलवी से इतनी नफरत करता है कि ये मौलवी हजरात इस बात पर भी मुतफिक नहीं हो सकते कि इस्लाम की रूह से लोटा किस तरह उठाना है। क्या अजब माजरा है कि मौलवी हजरात एक इसी बात पर इत्फाक नहीं कर सकते, लेकिन ये उलमा सिर्फ एक बात पर इत्फाक करते हैं कि अहमदी काफिर है। इन नाम निहाल मौलवियों के फितने का जवाब हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1400 साल पहले ही दे चुके हैं। आप सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह बयान फरमाते हैं। अब्दुल्लाह इब्न
رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیاتین علی امتی ما عطا علی بنی اسرائیل حظ النال بالنال حتی ان کان منہم من عطا امہ علانیتا لکان فی امتی من یدع ذالک وان بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین وسبعین ملتا تفترق امتی علی 73 ملتا كلهم في النار الا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما انا عليه واصحابي. ترمذی کتاب الایمان باب افتراق هذه الامة. حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر بھی وہ حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، جن میں ایسی مطابقت ہوگی جیسے ایک پاؤں کے جوتے کی دوسرے پاؤں کے جوتے سے ہوتی، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی اپنی ماں سے بدکاری کو مرتکب ہوا تو میری امت میں سے بھی کوئی ایسا بدبخت نکل آئے گا. بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، لیکن ایک فرقے کے سوا باقی سب جہنم میں جائیں گے. صحابہ نے پوچھا یہ ناجی فرقہ کون سا ہے؟ تو حضور نے فرمایا وہ فرقہ جو میری اور میرے صحابہ کی سنت پر ہوگا، ما انا علیہ واصحابی، یا جس کے حالات میرے اور میرے صحابہ جیسے ہوں گے. یہ دونوں معنی. جس حال پر تم مجھے اور میرے صحابہ کو پاتے ہو، جس فرقے کو اس حال پر پاؤ گے، جس چال پر اور جن عقائد پر مجھے اور میرے صحابہ کو پاتے ہو، ان خیالات اور ان عقائد پر اگر کسی فرقے کو پاؤ گے تو وہ میرے والا فرقہ ہے اور وہ ناجیہ ہے. کیا جماعت احمدیہ 73واں فرقہ ہے؟ آئیے ذرا جماعت احمدیہ کو تنقید کی نگاہ سے دیکھیں کہ جماعت احمدیہ کا یہ دعویٰ کہ 73واں فرقہ ہے، کیا جماعت احمدیہ میں صحابہ اکرام کی خصوصیات نظر آتی ہیں یا نہیں؟ کیا جس طرح صحابہ اکرام نے اللہ کا نام لینے پہ مکہ کی گلیوں میں سینے پہ پتھر کھائے ہیں، کیا احمدیوں نے صحابہ اکرام کی اس سنت کو اجاگر کیا ہے یا نہیں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح ظلم سہتے ہوئے خدا کو یاد کیا ہے، کیا احمدیوں نے حضرت بلال کی سنت کو اجاگر کیا ہے یا نہیں؟ کیا جس طرح صحابہ اکرام کو عبادت سے روکا جاتا تھا، کیا احمدیوں کو بھی عبادت سے روکا جاتا ہے یا نہیں؟ جس طرح ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کے ظلم کھانے کے بعد ان کے لیے دعا کی ہے، کیا احمدی حضرات نے بھی بھارتی فرقوں کے لیے دعا کی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ میں نے ہمیشہ ان قوموں کے لیے بھی دعا کی تحریک کی ہے جنہوں نے جماعت پر بڑے بڑے مظالم کیے ہیں، لیکن میں پھر بھی جماعت کو پاکستان کے لیے اور پاکستان کے مسلمانوں کے لیے دعا کی تحریک کرتا ہوں. بعض دفعہ بہت سخت احتجاج کے خط بھی ملے کہ کچھ تو کبھی بد دعا بھی کر دیں، کچھ تو ہمارے دل ٹھنڈے ہوں، کچھ تو خدا اپنے جلال کا جلوہ دکھائے، ہمیں بھی پتہ لگے کہ یہ دشمن ہوتے کون ہیں. لیکن باوجود اس کے کہ انتہائی دکھ پہنچتا ہے ان ظلموں سے، میں مجبور کر دیتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں ان کے لیے بد دعا نہ کروں، کیونکہ اگر میں ان کے لیے بد دعا کروں گا تو مجھے ڈر ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ کے قدموں سے میرا ویسا تعلق قائم نہیں رہے گا جیسا میں چاہتا ہوں. اور یہ بھی دعا کریں کہ پاکستان اور دنیا کے وہ ممالک جہاں
اللہ اور رسول کے نام پر ظلم کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ختم اس مہینے میں خاص طور پر پاکستان میں بھی اور بعض جگہوں پہ شیعوں اور سنیوں اور دوسرے فرقوں کے جو فساد ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل غارت کیا جاتا ہے، جلوسوں پر دہشت گردی کے حملے کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی محفوظ رکھے اور امن سے یہ مہینہ، خیریت سے یہ مہینہ تمام مسلمان ملکوں اور تمام مسلمانوں کے لیے ثابت ہے۔ وہ بڑھیا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوڑا پھینکتی تھی، اس کے بیمار ہونے پر خود صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تیمارداری کی، کیا احمدیوں نے اس مثال کو اجاگر کیا ہے یا نہیں؟ کچھ دوائیاں اور کچھ پیسے نقدی جو ہے وہ پہنچایا جائے جہاں ہم ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے۔ تو مولوی صاحب نے ہمیں بتایا کہ غلام باری صاحب سیف نے کہ میں وہاں ہاسپٹل میں گیا، میں نے دیکھا کہ 2-3 آدمی، ان کا بیٹا تھا، کچھ 2-3 آدمی تھے، بس اتنا ہی۔ ایک زمانہ تھا کہ وہ ہندوستان میں اور موجودہ پاکستان میں یعنی بڑے اس کے وہ تھے، سن 53 اور اس سے پہلے کے حالات کو آپ سارے جانتے ہیں۔ اور اب یہ حالت تھی کہ شاہ صاحب لیٹے ہوئے تھے اور میں نے جا کر جب بتایا کہ مجھے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے خلیفۃ المسانی نے بھجوایا ہے، یہ آپ کے لیے کچھ ادویات بھی انہوں نے بھجوائی ہیں اور نقدی بھجوائی ہے، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں آخر میں اپنے بہن بھائی حضرات سے یہی گزارش کروں گا کہ ان لوگوں کو دیکھیں، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی زبان استعمال کرتے تھے؟ بولے تیری ماں کا قسم اندر بیٹھائی اس بدبخت کو ہوں کنجرا کیا یا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی زبان استعمال کرتے تھے؟ اور ہم ان حسرتوں کے ساتھ تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ دہشت گردی کے حملے کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی محفوظ رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے ہمیشہ ان قوموں کے لیے بھی دعا کی تحریک کی ہے جنہوں نے جماعت پر بڑے بڑے مظالم کیے ہیں۔ بشیر الدین محمود احمد صاحب نے خلیفۃ المسانی نے بھجوایا ہے، یہ آپ کے لیے کچھ ادویات بھی انہوں نے بھجوائی ہیں اور نقدی بھجوائی ہے، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور آپ اس کا خود فیصلہ کریں۔